اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، آج کا زبردست ہم نے قائد ڈے کے حوالے سے ترتیب دیا ہے، اور آج جو میرے مہمان ہیں جب آپ انہیں دیکھیں گے تو فوری طور پہ پہلا خیال آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بھئی ان کی جو بنیادی شناخت ہے اس ملک میں وہ تو ایک معروف بزنس مین کی حیثیت سے ہے۔ یقیناً پھر بھی ان کا یہ حق ہے کہ وہ قائد ڈے کے حوالے سے اور قائد پر ہر پاکستانی کی طرح بات کر سکتے ہیں، مگر ان کو آج ریکویسٹ کرنے کی، مدعو کرنے کی پروگرام میں، اور خاص طور پہ قائد ڈے کے حوالے سے مدعو کرنے کی جو اصل وجہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، مگر اتنی تعداد میں نہیں جانتے جتنی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جاننا چاہیے، اور وہ ان کے والد صاحب کی نسبت اور تعلق تھا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے، جو آج کی ہماری مہمان شخصیت ہے۔ ان کی آنکھوں سے اور ان کی جو فیملی کے تجربات تھے، ان کے والد صاحب کی جو تجربات تھے، اور ان کی جو خط و کتابت رہی اور ان کا جو تعلق رہا قائد اعظم کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم، اور ان آنکھوں سے ہم، اس تجربے سے ہم، اس مشاہدے سے اور ان کہی ہوئی باتوں سے ہم قائد اعظم کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم امتیاز رفیع بٹ صاحب۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سر۔ آج سر بڑے سونے لگ، بٹ ویسے سونے ہی ہوندے نے سر۔ صحیح، تسی کٹ سونے لگ رہے محبت۔ آج تو میں نے کہا فاطمہ صاحبہ بہت خوش ہو رہی ہوں گی، یہ بھی فاطمہ بٹ ہیں اور امتیاز رفیع بٹ صاحب بہت اچھے لگ رہے ہیں Thank you, ماشاءاللہ۔ آپ خیر ہمیشہ ہی اچھے لگتے ہیں، تھینک یو مگر آج تو تھینک یو ماشاءاللہ۔ یہ فرمائیے کہ آج خاص طور پہ ہم نے جو آپ کی تو شناخت ہے پاکستان میں ایک بزنس مین کی حیثیت سے، ایک بلڈر کی حیثیت کی شناخت ہے، ویسے یہ بلڈر جو ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں وہ برابر ملک کی فلموں میں بھی دیکھتے ہیں، اور کو اپنا بلڈر سے لوگ ایکسپیکٹ بھی بہت کرتے ہیں، مگر بہت ساری باتیں ان کے حوالے سے منسوب ہوتی ہیں، اچھی بھی کچھ بری بھی۔ میں آگے بڑھتا ہوں مگر اس حوالے سے آپ کے کانوں تک بھی پہنچتی ہوں گی، کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بلڈرز کے بارے زیادہ تو بری باتیں ہی سن رہے ہیں آج کل، اور اس کا ریزن ہے کہ بلڈر پھنس جاتا ہے زمینداروں کے ساتھ لینڈ خریدنے میں بھی، گورنمنٹ کی بلیک میلنگ کے ساتھ بھی، لاز بھی اسٹرینج سے ہیں، اور پھر ڈیلیور بھی نہیں کر پاتا۔ ہاں، میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ وہ پھنس تو جاتا ہے، مگر جب تک اس کے پاس سب کچھ آتا نہیں ہے اس سے پہلے کیوں بیچ دیتا ہے، وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے نا۔ وہ آپ کا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ اس پہ ڈیٹیل بات کروں گا تو سمجھ آئے گی۔ بلڈرز آر ان ٹربل اور بدنام ہوئے ہیں۔ تو اس پہ ہم دوبارہ پھر آپ سے وقت لیں گے، لیکن ویسے میں صرف اتنا ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ آپ بٹ میں بھی بلڈر ہوں، 45 سال سے رفیع گروپ ہے، ایک کمپلیننٹ نہیں ہے، سو دیٹ از آلسو۔ ہاں نہیں، بہت اچھی بات ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں تو جو کمپلیننٹ درست کہہ رہے ہوں گے۔ تو میں لیکن اس سے آگے بڑھنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی چیز آپ کی کاغذی طور پہ اور قبضے کے طور پہ اختیار میں آئی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی اس کو بیچ دینا، یہ بھی تو اس کی تو کوئی بھی وہ نہیں ہو یہ ایک طریقہ بن گیا ہوا ہے، ایک ٹریڈ کا طریقہ بن گیا ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے؟ اب ریگولیٹ ہو رہا ہے، مطلب ایک حد تک مناسب بھی اور ایک حد تک خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی ایسا کیا ویسے؟ نو، وی ڈونٹ ڈو دیٹ۔ آپ ہمیشہ جب تک کوشش، ہماری ہر پالیسی کوشش ہے، بیکاز میں بلیو کرتا ہوں کہ کم کام کر لو بٹ ستھرا کام کرو، اینڈ دیٹ از ون آف دی۔ گریٹ۔ اپنا بٹ صاحب یہ فرمائیے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو ویسے جب ہم اپنی کتابوں میں پڑھنا شروع کرتے ہیں بچپن سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی بابا قوم ہے، پھر اس کے بعد ہم کتابوں سے ہٹ کے جو ہسٹری ہے، تاریخ، سٹینلے والپٹ ہے، دیگر لوگ ہیں ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور پھر ہر طرح کی چیزیں جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا تعارف ان سے پھر روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے نا۔ آپ کا پہلا تعارف قائد اعظم محمد علی جناح سے کیا تھا؟ دیکھیں شاہ جی، میرا تو اس معاملے میں انتہا کا سینسٹیو سچویشن رہی لائف میں۔ میں 2 مہینے کا تھا جب میرا والد ایئر کریش میں ڈائیڈ، ٹھیک، آئی واز 2 months old، 1948 میں۔ جی۔ تو مجھے نہیں پتا تھا ان کی کیا کنٹریبیوشنس تھی جناح کے ساتھ، یا کیا تعلق تھا مجھے، میں 2 مہینے کا بہت ہی آپ تو میں اسی سچویشن میں ایز اے یتیم پیدا چلتا رہا اور ڈیفیکلٹ لائف گزاری۔ والدہ بتاتی رہی جب میں
12, 14, 15 سال کا تھا کہ میرے والد کا اور قائد اعظم کا غربت تھی اور بہت تعلق تھا Correspondence ہوتی تھی اور ریلیشن شپ تھا. تو وہ بتاتی رہی, جب وہ بتا رہی تھی آئی واز ٹین ایجر, مجھے سمجھ بات کی نہیں آئی, نہ میں نے اس کی اہمیت دیکھی. جب میں بڑا ہو گیا تو میں اپنے بزنس میں گیا, تو 40 سال کی عمر پہ, آج سے 35 سال پیچھے, میں نے بزنس میں جب اچیومنٹس کر لی, اپنی سوچ کے مطابق, اپنی خواہشوں کے مطابق میں نے پیسہ بھی کما لیا اور اچیومنٹ بھی کر لی, تو پھر میرے اندر بے پناہ فیلنگ ہوئی, خواہش ہوئی ٹو نو مائی فادر. ٹھیک. تو میں نے اپنے والد پہ ریسرچ شروع کی. جب ریسرچ شروع کی والد پہ, تو وہ ریسرچ مجھے قائد اعظم کے پاس لے گئی. آرکائیوز میں سے رفیع بٹ کے اور قائد اعظم کے خطوط ملے, جو یہ چھپے ہیں کتابوں میں. یہ ذرا دکھائیے نا. میں دکھاتا ہوں آپ کو. تو یہ کتاب چھپی ایٹ قائد سروس. جی ہاں. سید رضی واسطی نے یہ لکھی, جو کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک کا ہسٹری کا پروفیسر, آئی وی لیگ ہے نا, آئی بی ٹی, اس نے یہ کتاب لکھی. تو یہ اپنے والد کی ریسرچ کے کرتے کرتے میں قائد اعظم کی ریسرچ میں گھس گیا. اور اس میں کتنے خطوط ہیں آپ کے اور اس میں کوئی 28 خط ملے بٹوین رفیع بٹ اینڈ قائد, اور سارے تو ملے نہیں, بیکاز جو اویلیبل تھے وہی تھے. اور وہ ان کو مطلب وہ بتاتے ہیں کتنا ڈیپ ریلیشن شپ تھا. سو پھر میں نے جناح کو سمجھا, پھر پاکستان موومنٹ کو سمجھا کہ پاکستان بنا کیسے. تو یہ بات ہے 35 سال پرانی. تب جب میں ریسرچ کر رہا تھا, تب پاکستان کو بنے ہوئے بھی کوئی 40 سال ہوئے تھے. 40 سال ہوئے تھے. اس وقت پاکستان میں لوگ زندہ تھے جو قائد اعظم کے ساتھ تھے اور جنہوں نے پاکستان موومنٹ میں کام کیا, جیسا ممتاز دولتانہ, سردار شوکت حیات, کئی اور لیڈرز تھے جن کو میں نے ملا, ان کے انٹرویوز لیے, ان سے فردر گائیڈنس لی. تو بٹ صاحب, ایک تو ہم قائد کو جانتے ہیں کتابوں کے ذریعے, ریسرچ کے ذریعے, اور ایک یہ جو فرسٹ ہینڈ نالج ہے, لوگوں کی جو ملاقات, بڑے بڑے لوگوں بڑا فرق کی ملاقاتوں کا جو تاثر, بڑا فرق ہے. کتابوں میں آپ قائد کو جو جانتے ہیں نا, وہ قائد وہ نہیں ہے. مجید نظامی مرحوم جب تک زندہ تھے, انہوں نے قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا. انہوں نے پوری اپنی زندگی ایکچولی ڈیووٹ کر دی تھی قائد اعظم اور علامہ اقبال پہ کو پروموٹ کرتے ہوئے. اچھا, اس کراؤڈ میں جب میں جاتا تھا تو قائد اعظم کی جب بات کرتے تھے یہ بزرگ لوگ, شاہ جی رو پڑتے تھے. آئی مین آنسو رکتے نہیں تھے ان کے جب یہ قائد اعظم کی بات کرتے تھے کہ کیا قائد اعظم تھا اور کیا پاکستان کی سوچ تھی اور ہمارا خواب تھا, اور آج پاکستان کیا ہوا ہوا ہے, اس ڈائریکشن میں ہی نہیں ہے. اچھا, یہ بات میں 35 سال پرانی کر رہا ہوں. پھر چلتا رہا, جو پاکستان موومنٹ کے لوگ تھے جو کمیٹڈ تھے قائد کے ساتھ, وہ پروموٹ کرتے رہے 25 دسمبر کو اور نیشنل ڈیز کو. اب میں دیکھتا ہوں یہ بالکل ہی چیز مدھم ہو گئی ہے, بالکل مدھم ہو گئی ہے. قائد اعظم پہ گفتگو بھی بہت تھوڑی ہے, پاکستان موومنٹ پہ بہت کم گفتگو ہے. نئی پود آ گئی ہے اینڈ دے آر ناٹ اویئر آف اٹ. یہ فرمائیے, ابھی سردار شوکت کا ذکر ہوا, سردار شوکت حیات کا, دولتانہ صاحب کا ذکر ہوا, وجید صاحب کا ذکر ہوا, اور بھی بہت سارے ایسے لوگ, خود آپ کی والدہ محترمہ جو تھیں, اور لازم بات ہے ان کا آپ کے والد کے ساتھ انہی کے وہ چونکہ میاں بیوی تھے اور والد صاحب کا ایک تعلق تھا. ان سب کی محفلوں سے کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہو کہ کسی کتاب میں کسی جگہ پہ آپ نے نہ پڑھی ہو نہ درج ہوئی ہو, اور آپ تک قائد کی بات پہنچی اور آپ سمجھتے ہو کہ ہاں وہ امانت ہے سینہ بسینہ چلتی ہوئی جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا واقعہ
جو آپ سمجھتے ہیں ضرور شیئر کرنا چاہیے؟ دیکھیں قائد اعظم بڑا ایک ڈفرینٹ انسان تھا. ایک اگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو کہ جب ایک مسلمان نے قائد اعظم کو خط لکھا کہ میں نے فارمیسی کھولی ہے اور آپ کے نام پہ کھولی ہے, جنا میڈیکل سٹور کھولا ہے, تو بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے مسلمان میں نے کیا. تو قائد اعظم کا اس کو خط آتا ہے کہ آئی تھینک یو فار دس, بٹ میں ایڈوائز یہ دوں گا کہ چینج دا نیم, پیپل مائٹ مسٹیکن اٹ فار می. مطلب وہ اپنا نام بھی نہیں چاہتے تھے کسی اسٹور پہ لکھا جائے. ہی واز ویری ڈفرینٹ مین, ویری ڈفرینٹ مین, ویری اپ رائٹ ہے نا, ویری اپ رائٹ, ویری پرنسپلڈ, ویری اسٹریٹ, آنیسٹ. اچھا, جو پاکستان موومنٹ کے لوگ جو تھے دے وہ آل ویری آنیسٹ اینڈ جینوئن, بیکاز قائد تھا. اتنا ہی جھوٹ آج پاکستان میں چل رہا ہے. وہ جو کریکٹر تھا قائد اعظم کا یا اس کے ساتھیوں کا, وہ اتنا ہی پٹھا ہو کے پاکستان چل رہا ہے. تو آج تو میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں جھوٹ چھایا ہوا ہے, سچ چھپا ہوا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اور کتنا باریک بینی سے وہ چیزوں کو دیکھتے تھے. مجھے یاد ہے یہ اسلامیہ کالج میں آئے تھے نا قائد, اور یہاں انہوں نے خطاب بھی کیا تھا. تو میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے تو اس میں جو لوگ شریک تھے پاکستان موومنٹ میں بھی, اور اس زمانے کے لوگ, اب سے کو 8, 10, 12, 15 سال پہلے میں نے ان کو انٹرویو کیا ایک جگہ. تو وہ کہنے لگے, بتایا انہوں نے کہ اسی کالج میں احاطے میں تھا, کسی قائد ڈے پی ٹی وی نے شاید وہ پروگرام کیا تھا. تو وہ مجھے یاد ہی پڑتا ہے, کہنے لگے مجھے بزرگ نے بتایا, کہنے لگے کہ کوئی وہ تھی بالکل ہی جیسے کہ 1 آدھ روپیہ, مطلب 1 آدھ روپیہ بھی نہیں اس زمانے کا, آج کے حساب سے آپ سمجھیں کہ 10 روپے, آج کے حساب سے 10-50 روپے, اس نوعیت کی رقم جو تھی, اس کی جو مالیت تھی, اس حیثیت یہ تھی. کہنے کو میں نے دیے تو قائد نے یوں کر کے جیب میں رکھ لی. وہ خود بتاتے ہیں. اچھا, اور یہ واقعہ اور بھی لوگوں نے الگ سے بھی بتایا رسید کے حوالے سے. مسلم لیگ کے لیے چندہ دیا تھا, کہنے لگے بات ختم ہو گئی, بھول بھال. کچھ عرصے کے بعد قائد کا وہ آئی رسید آئی اس کی, آپ نے دیا تھا اور یہ اس کی رسید. کہنے لگے بھولے نہیں تھے, انہوں نے اس کو بھیجا. آپ دیکھیں نا کہ جو مخالفین ہیں وہ بھی ان کے کردار کی تعریف کرتے تھے, اور کوئی ان کو ایکیوز نہیں کر سکتا. کوئی ایکیوز نہیں کر سکتا. سو ناظرین, اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم امتیاز رفیع بٹ صاحب. اور پھر قائد نے ان کے والد کو جو خطوط لکھے, ان خطوط میں ان کے والد سے کیا قائد چاہتے تھے, اور پاکستان کے معاشی حوالے سے قائد کا کیا ویژن تھا, اس پر جب ان کے والد کی کورسپونڈنس کے حوالے سے, چونکہ کتاب میری نظر سے گزری بھی ہے, تو اندازہ ہوتا ہے کہ قائد پاکستان کو معاشی حوالے سے جو نظریہ تھا قائد کا قوم کے لیے وہ کیا تھا, اور کس طریقے سے وہ دیکھتے تھے. اس پر ہم بات کریں گے, اور وہ بھی تاریخی حوالے سے بہت سارے لوگوں کے لیے ایسی بات ہوگی جو شاید ان کے پہلے علم میں نہ ہو. آئی ہوپ کہ آپ اس کو بھی انجوائے بھی کریں گے اور دیکھنا بھی چاہیں گے. چھوٹے وقت کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست قائد اسپیشل. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. بٹ صاحب, پھر آپ کے والد صاحب سے کیا چاہتے تھے اور کس چیز کا انہوں نے؟ میرے والد رفیع بٹ پاکستان بننے سے پہلے انڈیا میں لاہور میں سرجیکل انسٹرومنٹس کی انڈسٹری تھی, لارجسٹ ان انڈیا. اور میرے والد مسلمانوں میں پہلا مسلمان تھا جس نے بینک بنایا تھا, مسلم بینک بنایا تھا,
1936 میں 29 سال کی عمر میں, اور حبیب بینک اس سے 4 سال بعد بنا تھا. تو رفیع بھٹ واز اے ویری انٹرپرینیورل بزنس مین, اور اس چیز نے قائد اعظم کی نظر آئی, نظر انتخاب دیکھیں نا, یہ نوجوان ہیں. اور قائد اعظم نے پلاننگ کمیٹی بنائی, جب پاکستان بنے گا تو اس میں فنینشلی ڈفرینٹ سیکٹرز بنائے, اور جس میں اسٹیل اینڈ میٹلرجی کا چیئرمین رفیع بھٹ کو بنایا کہ جب پاکستان بنے گا تو انڈسٹریلائزیشن کیسے ہونی. انہوں نے رفیع بھٹ کو ایک اہم ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی بزنسز کی وائبلٹی دیکھنا اور اس کو لے کر چلنا. سو وہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ قائد اعظم کو ٹائم نہیں مل سکا. 1 سال ہوا پاکستان بنے ہوئے تو قائد اعظم اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے 2 مہینے کے بعد رفیع بھٹ بھی ایئر کریش میں حادثہ ہو گیا, فوت ہو گئے. تو اور یہ جو پلاننگ کمیٹی اور جو پاکستان کی اکنامک پروگریس کرنی تھی, یہ ہسٹری میں چھپ گئی, دفن ہو گئی, لوگوں نے بات بھی نہیں کی. ٹل 35 ایئرز بیک جب میں نے ریسرچ کی اور ریسرچ کر کے وہ ڈاکومنٹس نکالے, لیٹرز نکالے آرکائیو سے, تو پھر دوبارہ یہ وہ کتاب بنی, کتاب لکھی گئی, اور دوبارہ پھر اس پہ بات ہوئی. یہ فرمائیے, اب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کئی طرح کے معاشی ویژن ہوتے ہیں نا, کہ آپ جب معیشت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ایک بزنس مین کی حیثیت سے بھی, تو آپ انڈسٹری کے تھرو جانا چاہتے ہیں, ریئل اسٹیٹ کے تھرو جانا چاہتے ہیں, سپلائی چین کے تھرو, کئی طریقہ کار ہے نا, کئی انڈیویجول بھی, کئی بزنس ہیں. قائد کا جو معاشی ویژن آپ کو اس کورسپونڈنس سے نظر آتا ہے ریاست پاکستان کے لیے, لوگوں کے لیے تو ہے ہی ہے, اوور آل ریاست پاکستان کے لیے, مینوفیکچر ہوں گے ہم سپلائر ہوں گے, ہم انڈسٹریز ہوں گے, ہم کون ہوں گے. انڈسٹریلائزیشن کا پیریڈ تھا اس وقت. اوکے, ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تھی, انڈسٹریلائزیشن کا پیریڈ تھا, یورپ انڈسٹریلائز ہوا تھا. ساری معاشی ترقی کی بنیادی انڈسٹری تو انڈسٹری بھی تھی, اور رفیع بھٹ لیڈ کر رہے تھے مسلمانوں میں ان انڈیا اینڈ پاکستان ان بزنس. تو آپ کو ان خطوط سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈسٹریل پاکستان یا ایگریکلچرل پاکستان؟ انتہا کی انڈسٹری میں جانا چاہتے تھے. اچھا. اور یہاں تک کہ جب پارٹیشن ہو رہی تھی تو قائد اعظم کی سوچ یہ تھی, اور کہا اس نے کہ وائی کانٹ وی بی لائک امریکہ اینڈ کینیڈا. جی ہاں, یہ ان کی سوچ. جی ہاں, ان کی یہ سوچ نہیں تھی کہ انڈیا کے ساتھ آپ کی اتنی اینمٹی ہوگی اور اتنی وارز ہوں گی. اسی لیے تو بامبے والا گھر بھی انہوں نے دیکھی نا رکھا تھا کبھی. تو ان کی سوچ یہ تھی کہ وائی کانٹ بی وی بی ٹوگیدر. یہ فرمائیے کہ ان خطوط کی جو زبان ہے, جو انداز تخاطب ہے, اور ویسے تو میں نے جو قائد کے خطوط دیکھے ہیں وہ بہت, یعنی کہ اگر علامہ کے لیے ہیں, کسی اور شخصیت کے لیے ہیں, اپنی فیملی کے حوالے سے ان کے جو بھی چیزیں میرے مطالعے میں آئی ہیں وہ بہت فوکسڈ ہے. یعنی کہ کبھی ایسا نہیں مجھے لگا کہ اچھا جس شخصیت سے وہ بات کر رہے ہیں تو جو موضوع ہے, جو شخصیت ہے, بالکل بہت ہی جب قائد یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کام چاہیے تو اس کے پیچھے بعض اوقات وہ ایک پوری دلیل دیتے ہیں کہ اچھا اس کی وجوہات یہ ہیں, اس بنا پہ میں یوں دیکھتا ہوں. تو ان خطوط سے اور کیا تاثر ان کی شخصیت کے بارے میں آپ نے جو قائم کیا, ان کی شخصیت کے بارے میں؟ جنرلی قائد اعظم کے بارے کہا جاتا ہے کہ بڑے ڈرائی تھے اور بڑے سخت تھے, بٹ اگر آپ رفیع بھٹ اور قائد کے خطوط پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہاؤ سافٹ ہی واز ود رفیع بھٹ اینڈ ہاؤ لونگ ہی واز ود ہیم. تو ان کے کریکٹر میں وہ شفٹ بھی آ جاتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کس کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں. وہ نا وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہے نا, اور ایکسپریشن تو بہت ہی کمال خیر قائد کے خطوط کا ہوتا ہے, اس پہ تو بہت ہی عمدہ زبان اور عمدہ ایکسپریشن جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے. دیکھیں یہ ملک اس وقت گما ہوا ہے, ڈائریکشن نہیں ہے. آپ خالی قائد اعظم کی گائیڈنس پہ چلے جائیں تو پوری ڈائریکشن ہے آج بھی پاکستان کی. آج بھی پاکستان کو کیا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے,
पूरी डायरेक्शन है अगर हम वो करें. शाह जी, अभी आपने कायद के हवाले से बात हो रही है, उनके खतूत के हवाले से, तो जो हमारे कायद और रती जना उनका जो बॉन्ड था, जो ताल्लुक़ था, उस हवाले से भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म में रफ़ी साहब डिस्कशन चल रही है कि किस तरह का उनका रिलेशन था, आपस में क्या बॉन्ड था. इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपकी क्या मालूमात है? आजकल वैसे वाकई वो बड़ा महबूब मौजूद हाँ जी, है, बहुत हर discuss हो रहा आदमी है. जो है वो उसी पर. शाह जी ने जिस कहा कि इनकी एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था. रती जब शादी हुई तो मेरे ख्याल जस्ट टर्न 18 थी और कायद तो 40 में थे. तो और फिर रती के वालिद साहब और वालदा ने अपोज किया था बहुत, बिकॉज वो कायद आज़म के दोस्त थे. रती वॉज इन लव विद हिम ब्लाइंडली, कायद भी थे. बट बदकिस्मती के साथ एज कायद आज़म हैड नो टाइम टू गिव, और वो रिलेशनशिप चल नहीं सका और बड़ा ट्रेजिक रिलेशनशिप. जी हाँ, बहुत ट्रेजिक रिलेशनशिप था. एंड दैट कायद बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्ड और दिल को चीज़ें लेने वाले थे. तो रती का तो बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी. और वो अगेन मेरा हाफजा अगर काम कर रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व के आदमी थे वो. मगर एक मरतबा जब रती की कब्र पे गए तो बहुत उदास हुए. बहुत बहरहाल इंसान अपने ठीक है टूट जाता है. बट ट्रेजिक था बहुत. आपकी वालदा कायद की शख्सियत के हवाले से वो जो मुलाकातें हुई, या आपके वालिद, एक तो बहुत प्रोफेशनल मामला चल रहा है कि भाई ये आपसे तकाजा है और आप ये कीजिए कौम की खिदमत के हवाले से या स्टेट के हवाले से, एक तो ये चल रहा है. और उन मुलाकातों के दौरान एक तासुर कायम होता है किसी भी शख्स का, उठने बैठने के हवाले से, मामलात के हवाले से. वो जो गुफ्तगू थी, वो जो तासुर था, वो आपकी वालदा तक पहुंचा होगा. लाजिम बात है, मियाँ बीवी आपस में बात करते हैं, वो आप तक क्या पहुंचा? शाह जी इतनी तारीफ़ें करती थी मेरी वालदा कायद की और रफ़ी भट्ट की कि मैं जब सुनता था छोटी उम्र में, मैं सोचता था पता नहीं ये खिसक गई हैं या क्या है, कि शी सो क्रेज़ी अबाउट, बहुत ज़्यादा करती थी. तो मैंने उसको सीरियस नहीं लिया जब मैं टीनेजर था. जी. मैंने तो इस चीज़ को सीरियस लिया जब 40 साल की उम्र पे, आज से 35 साल पीछे, जब मैंने ख़ुद रिसर्च की और ख़ुद खतूत देखे और जो लोग ज़िंदा थे उस वक़्त कायद आज़म को जानते थे या रफ़ी भट्ट को जानते थे, उनसे रिसर्च लेके तो मैंने चीज़ को सीरियस लिया. ठीक है. इन खतूत में एक तो ये बात है कि भाई इंडस्ट्री के हवाले से बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बात है. हाँ, पर्सनलाइज बहुत. तो और उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि इससे हट के आपको नज़र आती हो कि हाँ कायद ने इस मामले पर भी आप बात करते करते आप उस पर भी कोई तबसरा कर जाते हैं, आप कुछ कह जाते हैं? कायद आज़म का मशहूर है कि ही नेवर एक्सेप्टेड गिफ्ट फ्रॉम एनीबॉडी, तोहफा नहीं लेते थे. तो इस किताब में कायद आज़म का ख़त लिखा हुआ है जहाँ पे रफ़ी भट्ट जब अमेरिका से आते हैं तो कायद आज़म को नेक टाइज देते हैं और फातिमा को इयररिंग्स देते हैं. फातिमा जिन्ना साहब. तो कायद आज़म ख़त लिखते हैं प्रेजेंट रिसीव करने का, और फातिमा जिन्ना से और अपनी तरफ से भी शुक्रिया अदा करते हैं रफ़ी भट्ट का. सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट लेटर कि कायद आज़म तोहफ़ा लेते नहीं थे किसी से, मगर यहाँ उन्होंने कबूल किया. यहाँ पे वो लिया. पर्सनलाइज बहुत था. मतलब आप ये समझते हैं कि वो उनको उस निजी दायरे में रखते थे जिसका काम से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं था, चूँकि वहाँ तोहफ़ा नहीं लेते थे ना, मगर निजी तो दोस्त अहबाब एक दूसरे को तो उस दायरे में रखते थे. निजी पर्सनलाइज में भी तोहफे नहीं लेते थे. अच्छा, तो आप क्या समझते हैं क्या वजह हुई कि उन्होंने आपके वालिद से और फिर अपनी सिस्टर के लिए भी कबूल किया? तो उनका रफ़ी भट्ट की जो पर्सनैलिटी थी और जो टैलेंट था उसको उस पे कायद आज़म वॉज वेरी मच. ठीक है, ठीक है, कह रहे हैं. मैं समझ गया. मैं अगर यूँ इसको कहूँ कि जैसे आपने कायद ने अलीगढ़ के नौजवानों के बारे में कहा था ना कि ये तहरीक का हरावल दस्ता है मेरी तहरीक का, तो यानी कि नौजवानों को और एक नौजवान एंटरप्रेन्योर को वो इस तरह से देखते थे.
تو اس کے لیے ایک جسے کہتی ہے کہ گنجائش انہوں نے پیدا کی اپنے دل میں. دیکھیں ایک بڑا لیڈر جب ہوتا ہے اور اس کو کہیں ٹیلنٹ نظر آئے تو آئی تھنک وہ بڑا انکلائنڈ ہو جاتا ہے. ہاں ہاں یس 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 درست کہہ رہے ہیں, بالکل درست کہہ رہے ہیں. آج کل کے لیڈرز کو تو ٹیلنٹ نہ دیکھتے ہیں نہ نہیں آتا ہے سر, نظر آتا ہے, اپنی فیملی میں بہت آتا ہے. فیملی میں ٹیلنٹ نہیں آتا. Stay with us ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست قائد اسپیشل. چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور قائد ڈے کے حوالے سے آج ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے, اور اب سچی بات یہ ہے کہ بہت ہی کم ایسے لوگ رہ گئے ہیں دنیا میں جنہوں نے قائد کو دیکھا. ان کے ہے کوئی نہیں, بالکل ہی. ہاں سبھی. اب کوئی نہیں, اب کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں. 40 سال پہلے ملتے تھے, اب جی ہاں. کوئی نہیں. اور اب وہ نسل بھی بالکل یعنی کہ لازمی بات ہے بہت سینئرز ہو گئے ہیں جن کے بزرگوں نے یا جن کے ابھی دیکھیں پیاروں نے اس وقت آپ کے پاس بابر علی صاحب حیات ہیں. جی صاحب, ہی از کلوز ٹو 100. ہاں ہاں. اچھا, بٹ بابر علی, سید بابر علی واز ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو وتھ قائد اعظم. ان کے والد سر مراتب علی قائد کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. تو بابر علی صاحب سے میری بات ہوئی. ڈائریکٹ جو ہیں نہیں, یہ تو چھوٹے تھے. جی ہاں چھوٹے تھے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تو ایسے لوگوں کا بھی دم غنیمت ہے جن کے بڑوں نے یا جن کے پیاروں نے یا جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہو جنہوں نے قائد کو دیکھا یا ان کے ساتھ وہ کیا. اسی لیے آج ہم نے آپ سے وقت بھی لیا تھا. تو میں چاہوں گا پروگرام کے آخری مرحلے میں اس پر ضرور روشنی ڈالیں کہ یعنی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قائد کے ارد گرد بہت بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو اپنی ذات میں بہت بڑے ہیں. وہ اگر میں ایک ہی صرف ہستی کی مثال دے دوں تو وہ سب اسی کے آپ سمجھیے کہ پھر کسی مثال کی ضرورت نہیں تھی. کہ علامہ جیسا آدمی جو ہے وہ بھی قائد کو کس قدر فراغ دلی سے, ایمانداری سے اپنے لیڈر جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں. یہاں تک کہ وہ جب نہرو نے ایک زمانے میں ان سے آ کے یہ کہا کہ میں تو مسلمانوں کے لیڈر آپ کو سمجھتا ہوں, تو علامہ باقاعدہ خفا ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے لیڈر بھی قائد ہے, محمد علی جناح. تو اتنے بڑے بڑے لوگ, اتنے بڑے بڑے فلسفی سیاستدان قائد کو, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک قائد کے جو چاہنے والے تھے ان کی کتنی طویل فہرست ہے, اور وہ خود بہت غیر معمولی آدمی تھے. اس حوالے سے کوئی خاص بات اس محبت کے حوالے سے آپ کو آخر میں یاد آتی ہو, اگین جو آپ کے والد کی یا آپ کو خطوط کے ذریعے آپ تک پہنچی ہو؟ ایک لیٹر میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں, ایک پیراگراف, کہ جب رفیع بٹ جاتے ہیں امریکہ تو وہ اپنی انشورنس کراتے ہیں اور اس کا نامینیٹ قائد اعظم کو کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اگر اف ہی ڈائز تو قائد اعظم کو اس کی انشورنس مل جائے کہ قائد اعظم مسلمان کے کاز کے اوپر کر سکے. تو یہ لیٹر میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو, if you want. I may mention here that before proceeding to United States, I insured my life for the duration of my absence from India, and in the event of death nominated you to receive the money due from the insurance company and utilize it for the advancement of Muslim interests. But it may amuse you to know that the policy is now dead as I have returned alive. I enclose here is the policy. قائد ہنسے ہوں گے. ہاں ہنسے ہوں گے. قائد ہنسے ہوں گے. بہت بہت شکریہ. دیکھیے یہ اب یہ 29 سال کے, بلکہ یہ تو اس سے بھی پہلے کی بات ہے نا, 29 میں تو انتقال ہوا نا, 45 کے. یہ 1945. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تو 27 سال کے ہوں گے شاید آپ. 27 سال کے ایک نوجوان کا جذبہ تھا پاکستان کے لیے اور قائد کے لیے نا. تو اور یہی پورے سب کانٹیننٹ پورے مسلمانوں کا جذبہ تھا.
بہت بہت شکریہ بٹ صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ نے وقت نکالا اور قائد کی شخصیت کے جو مختلف پہلو تھے ان پر ہم نے بات کی, اور پھر جو معاشی ویژن تھا اس پر بھی ہم نے بات کی. اور ایک چیز اور دیکھیں, جب آپ جتنا ڈیپ جاتے جاتے ہیں کسی چیز میں بھی پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں, تو بہت سارے پہلو نکلتے ہیں. ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے, مجھے جب بھی یہ اتفاق ہوا آپ والے بھی خطوط اور دیگر بھی خطوط پڑھنے کا, کہ ایک چیز تو یہ تھی پیرلل کہ اچھا پاکستان بنے, اور اس کے ساتھ ہی جو ویژن تھا کہ پاکستان کیسا ہوگا اس کے لیے الگ سے ٹیم تیار کر رہے تھے قائد, اور ہر چیز کے لیے کہ معاشی میدان میں کیا ہوگا. یہ پروف ہے رفیع بٹ کا, پروف ہے کہ وہ ہی واز مور کنسرن جب پاکستان بنے گا تو میں نے جانا کہاں ہے. اور کمپیئر کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کے ریسورسز کینیڈا اور امریکہ کے ساتھ, اور جو ویژن ہے وہ اس وقت جو امریکن اکانومی ہے یا جو وہاں سے ویژن لے کر وہاں سے ویژن لے رہے ہیں, اس سطح تک پہنچنا چاہتا تھا پاکستان, اس سطح تک پہنچانا چاہتے تھے قائد پاکستان کو کہ معاشی طور پہ اتنا مضبوط ہو جیسے امریکہ ہے. رستے میں نظر لگ گئی اور کوئی نظر ہی لگ گئی اس ملک کو. ہاں بٹ صاحب, یہ اور جس طرح سے آپ نے کہا اس نے اور اداس کر دیا. بہرحال بات وہی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے اگر محبت کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو پڑھیں اور ان سے آشنا ہو, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جو قربانیاں ہیں اس کا احساس ہی ہمیں اس جانب لا سکے کہ ہمارا فرض بنتا ہے. بہت پرانے غزل کے شعر تھے, مجھے وہ یاد آ گیا اس پہ. آپ نے جس طرح سے کہا نا, مجھے بہت دکھ ہوا کہ سن کے آپ کے جو لہجہ ہے آپ کا. دکھ والی بات تو ہے. ہاں دکھ والی بات تو ہے. جو یہ ملک اس وقت جس چیز سے گزر رہا ہے تو دکھ والی بات تو ہے. پرانی غزل کے مجھے 2 شعر یاد آ گئے کہ وہ میرا غم گسار تھا ہی نہیں, واہ, وہ میرا غم گسار تھا ہی نہیں, یار سمجھے تھے یار تھا ہی نہیں. ان کو دھرتی کی باغ ڈور ملی, ان کو دھرتی کی باغ ڈور ملی, جن کو اس ماں سے پیار تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جی, عوام الناس کو بھی, اور سب کو یہ توفیق عطا فرمائے, باب اختیار کو بھی, کہ جو قائد کا ویژن تھا, جو ہمارے بزرگوں کا پاکستان بنانے والوں کا ویژن تھا, عین اس کو ہم فالو کر سکیں, اسی ایمانداری اور اسی کردار کی مضبوطی کے ساتھ. بہت بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ نے وقت نکالا, آپ تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.